کیا عجیب و غریب بات ہے کہ انڈیا کے خلاف جہاد کرنے والے گروپوں پر حملے کرے گا تحریک طالبان کا بیت اللہ محسود. اس کے بعد کس کے ذہن میں شک رہ جاتا ہے کہ بیت اللہ محسود جو ہے وہ انڈین ایسٹ ہے. اور مگر سوات کی ڈیل کے بعد سڈنلی بیت اللہ محسود ریئلائز کہ اب یہ خطرے میں ہے. اور ایک بات اور غیر معمولی آپ علی نوٹ کریں گے کہ پچھلے دنوں امریکنز نے پہلی دفعہ بیت اللہ محسود کے علاقے پر حملہ کیا اور اس کا مطلب بڑا کلیئر واضح اب یہ ہو گیا ہے کہ امریکنز ہیو ریئلائز کہ بیت اللہ محسود اب آئسولیٹ ہو گیا ہے, ایکسپوز ہو گیا, اس کا کور بلو کر گیا اور اب پورے تمام مجاہدین اور پاکستان آرمی اور پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان جان گئے ہیں کہ بیت اللہ محسود ایک انڈین ایلیمنٹ تھا. لہذا اب امریکنز کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ بیت اللہ محسود کو پاکستان کے ہاتھوں زندہ گرفتار نہ ہونے دیں. اب ان کو معلوم ہے کہ پاکستان آرمی اس کے پیچھے آئے گی, لہذا اب یہ خود امریکنز اور انڈینز ہمیشہ یہ ہے کہ بیت اللہ کو قتل کر دیں گے. اگر یہ قتل نہیں ہوتا ہے اور یہ پاکستان آرمی کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوتا ہے تو تمام انڈین اور سی آئی اے کا کھیل جو انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا تھا وہ ایکسپوز ہو جائے گا. تو ہمیں لگتا یہی ہے کہ اب شاید سی آئی اے خود اس کو ایلیمنیٹ کر دے. اس کو خاصا استعمال کر لیا انہوں نے پاکستان کے خلاف. بھائی اگر ہم ایک اور شخصیت جو کافی ابھر کے آج کل سامنے آ رہی ہے, جو ہماری سورسز اور ہماری اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں, وہ ہے سید امام الشریف, جنہیں ڈاکٹر فضل کے نام سے جانا جاتا ہے, جو القاعدہ کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھے. انہوں نے کائرو میں بیٹھ کے جیل کے اندر ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے القاعدہ خاص طور پہ ایمن الزواری کے خلاف بڑا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسلمانوں کے خلاف ہے, اس کی اسٹریٹجیز بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ القاعدہ میں ایک الگ پھوٹ پڑ گئی؟ دیکھو علی, تھوڑا سا ہم آپ کو پیچھے لے کے جائیں گے افغانستان جہاد پہ, کیونکہ افغانستان جہاد کا یہ سارا دور کہ جب یہ تمام عرب مجاہدین پوری دنیا سے آ کر افغانستان میں جہاد کر رہے تھے, اس دور میں ہم شامل تھے. ان تمام عرب مجاہدین کو ہم جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے بھی افغانستان میں سوویت کے خلاف جہاد کیا ہوا ہے. اور اس وقت ان کے امیر ڈاکٹر عبداللہ عزام اور شیخ تمیم عدنانی تھے. صحیح. ایک جارڈینین, دوسرا فلسطینی. اور یہ دونوں بزرگ جو تھے یہ اخوان المسلمون کی شاخ سے تھے, یعنی بنیادی طور پہ اخوان کے تھے. اخوان المسلمون کی مثال آپ سمجھیے جیسے پاکستان کے جماعت اسلامی والے. اور یہ لوگ ایک اسلامسٹ تو ہیں, ان کو مغرب والے ہارڈ لائنر بھی کہتے ہوں گے, مگر یہ کبھی بھی تکفیری نہیں تھے. یعنی کبھی بھی انہوں نے امت مسلمہ کے دوسرے مسلمان گروہوں کو اپنے مسلک یا نظریات کی اختلاف کی بنیاد پر کافر نہیں کہا. مگر مصر میں ایک نیا گروہ پیدا ہوا تھا اسی دور میں, جس نے اپنے آپ کو اخوان المسلمون سے بھی الگ کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ چونکہ انتخابات اور جمہوریت اور ڈیموکریٹک پروسیس کفر ہے, اور انہوں نے ذرا اس پہ شدت کا رویہ اختیار کیا کہ جو کوئی مسلمان اس کفر کے نظام میں شامل ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اور انہوں نے اپنا ایک الگ گروہ بنایا اور اس کو تکفیر والہجرہ کا نام دیا. یعنی پوری امت مسلمہ کافر ہو چکی ہے اور ہم ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں مسلمانوں کی زندگی گزار سکے. انہوں نے بہت زیادہ انتہا پسندی کا رویہ اختیار کیا. اس گروہ کے سربراہان میں سے ڈاکٹر فضل بھی تھے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور ایمن الظواہری بھی تھے. اسامہ بن لادن کا جہاں تک تعلق ہے, اسامہ بن لادن ڈاکٹر عبداللہ عزام کا شاگرد تھا. اسامہ تکفیری نہیں تھا شروع میں. اور لیکن جب ایمن الظواہری نے خالد اسلام بولی اور اس قسم کے لوگوں کو کنونس کیا کہ چونکہ انوار السادات کا اور تمام مصر کی حکومت کافر ہو چکی ہے لہذا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے, تو انوار السادات کو خالد اسلام بولی نے قتل کیا. اور اس کے نتیجے میں پورے مصر میں جتنی اسلامی تحریک تھی اس کو بری طرح کچل کے رکھ دیا گیا. یعنی اخوان کے لوگ بھی کچلے گئے, تکفیر والہجرہ کے لوگ بھی مارے گئے, اور ہزاروں بے گناہ مسلمان اس لیے مارے چلے گئے کہ شک تھا مصری حکومت کو کہ ان کا تعلق اخوان سے یا تکفیر والہجرہ سے. نتیجتاً یہ ہوا کہ انوار السادات کو قتل کرنے سے تو مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے قتل کے نتیجے میں مصر میں اسلامی تحریک ختم ہو کے رہ گئی اور ایمن الظواہری کچھ عرصہ جیل میں رہا. پھر اس کو وہاں سے جب انہوں نے نکالا تو یہ افغانستان پہنچا اور وہیں پہ اس نے وہی آئیڈیالوجی شروع کی کہ جناب پوری امت مسلمہ کافر ہے, لہذا امت مسلمہ کی عورتیں بچوں کو قتل کرنا جائز ہے, اور یہاں پر بم دھماکے کر کے مسلمانوں کو مار دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ایک قدر انتہا پسند اور شدید آئیڈیالوجی تھی کہ جس کے نتیجے میں ہمارے دشمنوں کو مزید کوئی گروہ ہماری صفوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بیت اللہ محسود تکفیری آئیڈیالوجی کا فالوور ہے. اس نے ایمن الظواہری کی فالوئنگ کو اڈاپٹ کیا, اس کی ڈاکومنٹس کو لیا, اس کی آئیڈیالوجی کو لیا, اور اس کے ہوتے ہوئے انڈینز اور اسرائیلیز اور سی آئی اے کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ صرف ان کو روپیہ پیسہ اور ہتھیار دیں اور باقی تباہی انہوں نے خود مسلم دنیا میں مچانی تھی.
صحیح. تو اب وہ لوگ جو اب سنجیدہ ہوئے ہیں اس میں، اس گروہ میں جنہوں نے اس کو تیار کیا تھا، دے ریئلائز کہ ہم نے بہت بڑا بلنڈر، بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ امت مسلمہ کے خلاف کفر کے فتوے دینے اور مسلمان ممالک میں اس طرح کے حملے کرنے سے ہم مسلمان امت کو نقصان پہنچایا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوا. 9/11 کے نتیجے میں جس کو یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 9/11 کیا ہے، امت مسلمہ کو کیا فائدہ پہنچا؟ کہ مسلمان ملک افغانستان تباہ برباد ہوا جہاں پہ ایک اسلامی حکومت بن رہی تھی، عراق تباہ برباد ہوا، اور وار آن ٹیرر کے نام پر اب پاکستان نعوذ باللہ اس پر حملے اور خطرے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو کون سے عمل سے؟ ویری پرسنل کوشچن. جو چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اور میرے خیال میں ہمارے بہت سے سامعین کو بھی یہ چیز آج تک کبھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، جو شخص مسلمان ہو، میرے خیال میں غیر مسلم کیوں نہ ہو، اور اس نے قرآن کے پہلے 2 چیپٹرز ہی پڑھے ہوں، سورۃ البقرہ ہی خالی پڑھی ہو، تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ آپ کسی غیر مسلم ہو کہ مسلم ہو، آپ کسی بچے کو، کسی ایسے شخص کو جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ درخت نہیں کاٹ سکتے، آپ کھیت نہیں خراب کر سکتے کسی بھی شخص کے، چاہے وہ مسلمان. اب بلکہ حکم یہ دیا جاتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی محفوظ کریں. یہ کس قسم کی آئیڈیالوجیز ہیں جو کہ نکل کے سامنے، اور لوگ ان کے اوپر عمل کیسے کرتے ہیں؟ اس مائنڈ سیٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ از دس برین واشنگ ڈن؟ دیکھو علی، مسلم تاریخ میں ایسے گروہ پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ بہت فرنج ایلیمنٹ ہوتا تھا. اگر آپ آج کے جائز جہادی تحریکوں کو دیکھیے، چاہے وہ حماس ہے جو فلسطین میں جہاد کر رہے ہیں، آپ اگر عراقی مجاہدین کو دیکھیے، افغان مجاہدین کو دیکھیے، چیچنس کو دیکھیے، کشمیری مجاہدین کو دیکھیے، ان میں کوئی بھی جو ان کے مین سٹریم ایلیمنٹس ہیں جسٹیفائی نہیں کرتے تکفیری آئیڈیالوجی کو. یہ تکفیری کوئی بھی نہیں ہے اس میں. یعنی کشمیری مجاہدین یہ نہیں کہتے کہ جو مجاہدین یا مسلمان ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں وہ سارے مرتد کافر ہو گئے. نہ یہ فلسطینی کہتے ہیں، نہ یہ افغان مجاہدین کہتے ہیں، ملا عمر یہ نہیں کہتا. تو یہ اس قسم کی آئیڈیالوجی پیدا ہو جاتی ہے، اور لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے روتلسنس کی وجہ سے، اپنی تکفیری آئیڈیالوجی کی وجہ سے دشمنوں کے ہاتھوں میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں کہ امت مسلمہ کو شدید ترین نقصان پہنچاتے ہیں. اور یہ آئیڈیالوجی ہے 1979 میں بھی. آپ نوٹ کریں گے کہ جب خانہ کعبہ پر ایک گروہ نے قبضہ کر لیا تھا، اب وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. صحیح. تو ان لوگوں کا بھی یہی بلیف تھا کہ چونکہ مسلمان دنیا کافر ہو چکی ہے، لہذا ہم خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے. اور اس کے قبضے کے نتیجے میں حج کا دور تھا، کئی ہزار مسلمان خانہ کعبہ کے اندر قتل کیے گئے تھے، اور ان کا سربراہ عتیبی اس کا نام تھا، وہ بھی اسی تکفیری آئیڈیالوجی سے یقین رکھتا تھا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مگر بہرحال امت مسلمہ کو اور خصوصاً علماء کو یہاں پر سٹینڈ لینا پڑتا ہے اور ان کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے کہ جس آئیڈیالوجی پر آپ چل رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، خلاف ہے، اور اس سے امت کو نقصان تو پہنچے گا لیکن مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. انفارچونیٹلی ان کے مقابلے پر علماء سٹینڈ نہیں لے سکے، کیونکہ یہ اس قدر دہشت گرد تھے کہ یہ بڑے بڑے ان تمام علماء کو، یعنی پاکستان میں مولانا گل حسن تھے پشاور میں، انہوں نے سٹینڈ لیا کہ پاکستان کے خلاف خود کش حملے کرنا جائز نہیں ہے، مگر چونکہ مولانا گل حسن کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھے، انہوں نے جا کے ان کو شہید کروا دیا. مگر ملا عمر کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ملا عمر ایک مجاہد ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں مجاہدین ہیں، لہذا یہ ملا عمر سے ڈرتے ہیں. صحیح. اسی طرح جلال الدین اقاری اور گلبدین حکمتیار کے خلاف یہ نہیں لڑتے کیونکہ وہ خود مجاہدین ہیں اور ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. صحیح. لیکن پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے عوام الناس لوگوں کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ اتنا ناپاک ہے کہ دنیا اور آخرت ان کی تباہ ہو. یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا زید بھائی، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تو یہی لوگ ہیں، اس سے کیونکہ مسلمانوں کو مارنا ایک مسلمان کے ہاتھ سے اٹس آئی ڈونٹ نو اٹس ویری 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 آڈ تھنگ. آپ کے خیال میں نیئر فیوچر، مستقبل قریب میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹس پچھلے کچھ چند ہفتوں میں ہوئی ہیں وہ